فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب لوگو میں فاطمہ ہوں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ۔ یہ حصہ دوم ہے۔ حصہ اول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جو کہ اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اس کو پڑھیے اور اس کے بعد حصہ دوم کی طرف آ جائیے ہمارے ساتھ۔ ہم اب ریڈنگ کے پارٹ 38 پر پہنچے ہیں، کتاب کے صفحہ 497 پر۔ ہم یہاں پر 36ویں فصل کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے روز قیامت بارگاہ خداوندی میں موقف و مقام، اور یہ کل کتنے صفحات پر ہے یہ میں بتاتی چلوں۔ یہ 497 پیج سے شروع ہو رہا ہے اور 518 پیج پر یہ والی فصل مکمل ہوگی۔ اب کتنے صفحات ہیں اس کا آپ حساب لگائیے اور ساتھ ساتھ ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج 497 پہ تو صرف عنوان ہی لکھا ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ 498 پہ باقاعدہ ریڈنگ کا یہاں پر آغاز ہو رہا ہے۔ اس فصل میں روز قیامت بارگاہ خداوندی میں موقف و مقام کے حوالے سے سامعین کچھ احادیث ذکر کی گئی ہیں، 3-4 یا میرے خیال سے زیادہ لوگوں کی۔ سب سے پہلے لکھا ہے حدیث محمد بن مسلم رحم اللہ، یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ محمد بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے دوزخ کے دروازے پر ایک خاص موقف اور وقفہ ہے۔ اس دن ہر شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا انورٹڈ کاما کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس دوران حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایک محب کے لیے دخول جہنم کا حکم جاری ہوگا کیونکہ وہ بہت زیادہ گناہ گار ہوگا۔ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی پیشانی پر نظر کریں گی تو وہاں لکھا ہوگا کہ یہ آل محمد علیہ السلام کا محب ہے، تو اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گی خدایا، اے میرے پروردگار اور میرے مالک، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ وہ لوگ جو مجھ سے اور میری ذریت کے محب تھے، تو نے انہیں میرے حق کے واسطے دوزخ سے نجات عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ تیرا وعدہ حق ہے اور تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے فاطمہ، میں نے تمہاری دعا سن لی، تم نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، میں نے تمہارا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جو شخص تم سے اور تمہاری ذریت سے محبت کرے گا اور تمہاری ولایت کا اقرار کرے گا، میں اسے تمہاری وجہ سے جہنم کی آگ سے نجات دوں گا۔ میرا وعدہ حق اور سچ ہے، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، ایک شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اگر تم اس کی شفاعت کرو گی تو میں اسے دوزخ سے بچا لوں گا تاکہ میرے ملائکہ، انبیاء، رسول اور اہل موقف کو معلوم ہو جائے کہ میری بارگاہ میں تمہارا کیا مقام ہے۔ جس کسی کی آنکھوں کے درمیان لفظ مومن لکھا ہوگا تو میں اسے اپنی قدرت کاملہ سے جنت میں داخل کروں گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ آ گئی، عرصۂ محشر اپنی آنکھیں بند کرو، یہ ہیڈنگ ہے۔
لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ اپنی مخلوق سے اولین اور آخرین کو میدان حشر میں جمع کرے گا تو اس دوران منادی کی ندا بلند ہوگی کہ اے پروردگار تیرے عرش کے نیچے کون ہے؟ اے عرصہ محشر اپنی آنکھیں بند کرو تاکہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا صراط عبور کر لیں۔ میدان قیامت کا ہر فرد اپنی آنکھیں بند کرے گا سوائے اصحاب قصا کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، حسنین کریمین علیہ السلام اور ان سب کی معصوم اولاد علیہ السلام، کیونکہ وہ سب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بھی اولاد ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا، پھر لکھا ہے کہ اس دوران صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ جب جنت میں داخل ہوں گی تو آپ کی چادر کا ایک حصہ صراط پر پھیلا ہوگا اور اس کا دوسرا حصہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس وقت آپ سلام اللہ علیہ جنت میں تشریف فرما ہوں گی اور آپ کی اس چادر کا تیسرا حصہ عرصات قیامت پر سایہ فگن ہوگا۔ عرصات کی ہجے ہے عین رے سواد الف تے۔ اس دوران منادی ندا کرے گا اے ہمارے پروردگار، اے وہ جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے، تم اس چادر کی طرف چلے آؤ۔ محبان آل محمد علیہ السلام چادر کی طرف چلیں گے۔ مروی ہے کہ 1000 خیام چادر کے نیچے چلے جائیں گے۔ حاضرین نے عرض کیا ایک خیام کتنا ہوتا ہے؟ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہزاروں لوگ دوزخ سے نجات پا کر جنت میں داخل ہوں گے۔ حوالہ نوٹ کیجئے بہار جلد نمبر 8 صفحہ 68۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، آئیے جانتے ہیں مولا کیا فرماتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عرصہ محشر برپا ہوگا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے نور کا قبہ نصب کیا جائے گا، تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی بارگاہ میں صورت میں آئیں گے کہ وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے ہوں گے۔ جب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ان پر نظر پڑے گی تو ان کی چیخ بلند ہوگی۔ جب یہ چیخ ملک مقرب نبی مرسل عبد مومن سنیں گے تو وہ سیدہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت پر روئیں گے۔ حوالہ نوٹ کیجئے المصدر الف لام میم صاد دال رے جلد نمبر 43 صفحہ 221۔ اور اب ہم کتاب کے 500 پیج پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث۔ ایک تو ہم نے پڑھ لی، دوسری ایک اور ہے۔ لکھا ہے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا فرزند رسول علیہ السلام، مجھے اپنی جدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں کوئی ایسی حدیث سنائیں کہ جب میں وہ حدیث آپ کے شیعوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے والد ماجد علیہ السلام نے اور انہوں نے اپنے والد ماجد علیہ السلام سے سنا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس دن انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے لیے نورانی ممبر نصب ہوں گے۔ اس دن میرا ممبر ان تمام کے ممبروں سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہوگا۔ پھر ارشاد رب العزت ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرصہ محشر سے خطاب کریں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوبصورت اور دانش و حکمت سے لبریز خطبہ دیں گے کہ ایسا خطبہ آج تک انبیاء و مرسلین نے نہیں سنا ہوگا۔ پھر اوصیاء علیہ السلام کے لیے نورانی ممبر نصب ہوں گے اور میرے وصی حضرت علی علیہ السلام کے لیے نورانی ممبر ان تمام ممبروں کے درمیان نصب ہوگا۔ یہ ممبر اولیاء کے ممبروں سے بہت بلند اور ممتاز ہوگا۔ ارشاد خدا بندی ہوگا اے علی علیہ السلام اہل محشر سے خطاب کریں۔
لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام ایک ایسا خطبہ دیں گے کہ جسے اوصیاء علیہ السلام نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ پھر انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کی اولادوں کے لیے نورانی ممبر ہوں گے۔ اس دوران میرے سبطین علیہ السلام اور دنیاوی زندگی کی خوشبو کے لیے نورانی ممبر نصب ہوں گے۔ پھر ان دونوں سے کہا جائے گا کہ تم دونوں باری باری خطاب کرو، تو وہ دونوں سبطین علیہ السلام نہایت ہی فصیح اور بلیغ خطبے دیں گے کہ جنہیں اولاد انبیاء علیہ السلام اور مرسلین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان جیسے خطبات نہیں سنے ہوں گے۔ کہ حضرت فاطمہ بنت محمد کہاں ہیں؟ حضرت ختیجہ بنت خویلد کہاں ہیں؟ حضرت مریم بنت عمران کہاں ہیں؟ حضرت آسیہ بنت مزاحم کہاں ہیں؟ اور حضرت یحییٰ بن زکریہ کی والدہ ام کلثوم کہاں ہیں؟ اس اعلان کے بعد یہ تمام مخدرات عصمت و طہارت اپنی جگہوں پر کھڑی ہوں گی۔ اس وقت پروردگار عالم اپنی قدرت سے آواز بلند کرے گا کہ آج کے دن صاحب کرامت کون ہے؟ حضرت محمد لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام حسنین کریمین علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ واحد اور قہار ہی صاحب کرم اور کرامت ہے۔ پھر خداوند عالم فرمائے گا، اے عرصہ محشر، آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو صاحب کرم اور کرامت ٹھہرایا ہے۔ اب تم اپنے سروں کو نیچے کر لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اب فاطمہ سلام اللہ علیہ جنت کی طرف روانہ ہونے والی ہیں۔ اس وقت فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک خوبصورت ناقہ لائیں گے کہ جس کے دونوں طرفین لائق تعریف ہوں گے، جس کی مہر تازہ موتی ہوں گے اور اس پر مرجان کا کجاوا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ناقے کو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے سامنے بٹھائیں گے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اس ناقے پر سوار ہوں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 ملائکہ کو ان کی طرف بھیجے گا کہ وہ سب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سواری کے دائیں طرف چلیں۔ پھر 1,00,000 فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ سب بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے دائیں طرف چلیں۔ اس کے بعد 1,00,000 فرشتوں کو بھیجے گا جو ان تمام فرشتوں کے سروں پر سایہ فگن ہو کر محو پرواز ہوں گے۔ یہ سب چلتے چلتے دروازہ جنت پر پہنچیں گے۔ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر ٹھہریں گی اور جنت میں داخل نہ ہوں گی، تو ارشاد پروردگار ہوگا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے، کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے تمہیں جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو اس وقت سیدہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ عرض گزار ہوں گی، خدایا میں چاہتی ہوں کہ آج اہل محشر کو میری قدر و قیمت کا علم ہو۔ ارشاد رب العزت ہوگا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، تم واپس عرصہ محشر میں جاؤ، وہاں تمہارا اور تمہاری اولاد کا جو بھی محب ہے اسے اپنے ہاتھ سے جنت میں داخل کرو۔ اور اب یہاں پر یہ مکمل ہوا اور آگے ہم آگے ہیں پیج 502 پر، اور اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا بیان۔ لکھا ہے، واللہ اے جابر رضی اللہ، اس دن ہماری جدہ عرصہ محشر سے اپنے محبوں کو چن چن کر اس طرح جنت میں داخل کریں گی کہ جس طرح مرغہ اچھے دانوں کو ردی دانوں سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ جب تمام شیعان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کے ہمراہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں میں خیال ڈالے گا اور ان سے پوچھے گا کہ اے میرے پیارو، تم سب کس امر میں سوچ بچار کر رہے ہو؟ وہ سب بولیں گے کہ اے ہمارے رب، آج ہم اپنی عظمت دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم تیری نگاہ میں کس قدر عزت والے ہیں۔ تو ذات احدیت کی طرف سے اعلان ہوگا، اے میری محبوب ترین مخلوق، اب
تم سب واپس میدان محشر کی طرف آؤ اور دیکھو جو جو شخص فاطمہ سلام اللہ علیہا کی محبت میں تم سے محبت کرتا ہے، ان میں سے دیکھو کہ جو فاطمہ کی محبت میں تمہیں کھلاتا پلاتا تھا، محبت زہرا سلام اللہ علیہا میں تمہیں لباس پہناتا تھا، تمہیں حب دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشروبات پلاتا تھا، جنہوں نے زمانہ غیبت میں تمہیں فاطمہ کی محبت کی طرف پلٹایا، ان کے ہاتھ پکڑو اور انہیں جنت میں داخل کرو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، واللہ میدان حشر میں کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے محبت آل محمد علیہ السلام کی عظمت میں شک کرنے والے کے۔ کافر اور منافق باقی سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور یہ لوگ جہنم کے لیے باقی رہ جائیں گے۔ جب میدان محشر میں مخلوق طبقوں میں تقسیم ہو جائے گی، دوبارہ پڑھتے ہیں، جب میدان محشر میں مخلوق طبقوں میں تقسیم ہو جائے گی تو اس وقت وہ سب ایک دوسرے کو ندا دیں گے کہ جیسا کہ ارشاد پروردگار ہے، فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ، سورہ شعراء آیت 100 اور 102۔ ترجمہ، آج ہمارے لیے نہ تو کوئی شفاعت کرنے والا ہے اور نہ کوئی سچا دوست ہے۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ قُلُوا أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ شعراء کی آیت نمبر 102۔ ترجمہ، اے کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر پلٹنے کا موقع مل جاتا تو ہم مومنین میں سے ہوتے۔ اور اس مقام پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ دور ہوں اور بہت دور، جب یہ لوگ اپنی مطلوبہ چیز طلب کریں گے تو انہیں وہ چیز نہیں دی جائے گی۔ اور یہاں پر دیا ہے سورہ انعام کی آیت 28 کا ترجمہ کہ اگر انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے گا تو یہ پھر وہی کریں گے کہ جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ اور اب آئیے اگلی روایت پڑھنے کے لیے، یعنی اگلی ہیڈنگ، حضرت ابن عباس رضی اللہ کی روایت۔ لکھا ہے کہ یہ بزرگوار کہتے ہیں کہ میں ایک دن بارگاہ امامت میں موجود تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مجھے ایک حدیث سنائی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ صاحب لولاک حضرت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خانہ اقدس میں تشریف لے گئے تو وہاں اپنی شہزادی کو محزون و مغموم پایا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جانے جانا، تم کیوں پریشان ہو؟ جگر گوشہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں ابھی روز قیامت کے احوال پر غور و فکر کر رہی تھی کہ اس دن تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے بے لباس اور بے کفن محشور ہوں گے۔ اس کیفیت نے مجھے حیران و سرگرداں کر رکھا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری لخت جگر، واقعی قیامت کا دن ہولناک اور اپنی کیفیات کے اعتبار سے عظیم دن ہوگا، لیکن جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی ہے اور وہ بڑی خوش آئند ہے، اور ہمارے لیے کسی قسم کی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس امر کو کچھ اس طرح تشکیل دیا ہے، انورٹڈ کاما، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میرا روزہ کھلے گا، پھر میرے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے بعد تمہارے شوہر علی علیہ السلام کا۔ ان کے بعد خداوند تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں تمہارے روزے پر بھیجے گا، وہ تمہاری قبروں کو 70 نورانی قبوں سے ڈھانپ دیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام 3 عدد نورانی ہلوں کے ساتھ تمہارے سرہانے کھڑے ہوں گے، اور وہ تمہیں آواز دیں گے کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر سے نکل کر میدان محشر کی طرف تشریف لائیں۔ پھر اس وقت تم مطمئن اور بلا خوف اپنی قبر سے اٹھو گی، اس وقت تم لباس میں ملبوس ہوگی، اسرافیل علیہ السلام تمہیں نورانی حلے پہنائیں گے، اس وقت روفائیل رے واو فے الف حمزہ یہ لام روفائیل علیہ السلام حاضر ہوں گے۔ وہ ایک خاص نورانی سواری کے ساتھ آئیں گے جس کی باگ تازہ موتیوں کی ہوگی، اس پر سونے کا کجاوا ہوگا، تم اس سواری پر سوار ہوں گی اور اس سواری کی باگ فرشتہ روفائیل کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس وقت
تمہاری سواری کے آگے 70,000 فرشتے چل رہے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں سبحان اللہ کے پرچم ہوں گے۔ جب تمہاری سواری چلنے کے لیے تیار ہوگی تو اس وقت 70,000 حوران جنت تمہارا استقبال کریں گی، وہ تمہارے جلال اور جمال کی زیارت کے لیے تمہارے پاس آئیں گی۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ میں خوبصورت نورانی اور نفیس انگیٹھی، دوبارہ پڑھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں خوبصورت نورانی اور نفیس انگیٹھی ہوگی، جس میں سے عود، عین واو دال عین کے اوپر پیش ہے، عود کی خوشبو بغیر آگ کے ہوگی جو ماحول کو معطر کر رہی ہوگی۔ ان حوروں کے سروں پر جو جوہر کے تاج ہوں گے جو سبز زبرجد سے مرصع ہوں گے، وہ سب تمہارے دائیں طرف چلیں گی۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اے میری جان، جب تم اپنی قبر کو چھوڑو گی تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران تمہارا اس طرح استقبال کریں گی جس طرح حوران جنت تمہارا استقبال کرتی ہوں گی۔ وہ تمہیں سلام کریں گی اور وہ ان حوروں کے ساتھ چلیں گی جو تمہارے بائیں طرف چل رہی ہوں گی، اور پھر تمہارا استقبال تمہاری والدہ حضرت ختیجہ بنت خویلد علیہ السلام کریں گی، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیا تھا اور اولین مومنہ کا خطاب اور اعزاز حاصل کیا تھا۔ ان کے ہمراہ 70,000 ملائکہ ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں میں تکبیر کے پرچم ہوں گے۔ جب تم میدان محشر کے اجتماع کے قریب ہوں گی تو اس وقت حوا 70,000 فرشتوں کے ساتھ تمہارا استقبال کریں گی اور ان کے ہمراہ حضرت آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام ہوں گی۔ وہ ان حوروں کے ساتھ چلیں گی جو تمہارا کارواں میں ہوں گی۔ یہاں پہ اسی طرح لکھا ہے جو تمہارے، میرے خیال ہوگا کارواں میں ہوں گی۔ جب تم عرصہ محشر کے وسط میں پہنچو گی پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرے گا جو تمام جگہوں سے بلند ہوں گی، وہاں تمام لوگوں کے قدم برابر ہوں گے۔ پھر عرش بری کے نیچے سے آواز بلند ہوگی جسے تمام مخلوق سنے گی، انورٹڈ کاما میں یہ آواز، کہ اے لوگو تم اپنی نگاہیں اس وقت تک جھکائے رکھو جب تک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ یہاں سے گزر نہ جائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس وقت تمہیں اور تمہارے کارواں کو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام ہی دیکھ سکیں گے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا مطالبہ کریں گے تو وہ تمہیں اور تمہاری والدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کریں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اے میری دختر، پھر تمہارے لیے نورانی ممبر نصب کیا جائے گا۔ اس ممبر میں 7 سیڑھیاں لگی ہوں گی، 7 سیڑھیاں لگی ہوں گی، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی تک ملائکہ کی صفیں لگی ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں نورانی پرچم ہوں گے۔ اس وقت حور العین صف باندھے ممبر کے دائیں بائیں کھڑی ہوں گی۔ حضرت حوا اور حضرت آسیہ علیہ السلام تمہارے قریب ہوں گی۔ جب تم ممبر پر بلند ہوں گی تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے کہیں گے اے فاطمہ سلام اللہ علیہ بارگاہ ربوبیت میں اپنی حاجت بیان کریں۔ اس وقت شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کر بارگاہ خدا بندی میں عرض کریں گی، خدایا اس وقت مجھے اپنے نور نظر حسن اور حسین علیہم السلام دکھائے جائیں۔ تو اس وقت حسنین کریمین علیہم السلام کو تمہارے سامنے اس حالت میں لایا جائے گا کہ حسین علیہ السلام کے گلے سے خون بہہ رہا ہوگا۔ اے میری شہزادی، جب تم یہ منظر دیکھو گی تو اس وقت بارگاہ احدیت میں کہو گی کہ اے میرے پروردگار، جن ظالموں نے میرے حق میں ظلم کیا آج ان سے میرا انتقام لے۔ رب جلیل غضبناک ہوگا اور خالق کائنات کے غضب کو دیکھ کر نار جہنم اور ملائکہ غضبناک ہوں گے۔ اس وقت جہنم کی آگ بھڑک اٹھے گی اور اس دوران ملائکہ جہنم کی فوج عرصہ محشر سے دشمنان حسین علیہ السلام اور آپ سلام اللہ علیہ کی تمام اولاد کے دشمنوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے تیار ہوگی۔
اس وقت ملائکہ بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے، خدایا جس زمانے میں حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا ہم اس وقت وہاں حاضر نہیں تھے، تو اب ہمیں دشمنان حسین علیہ السلام کی علامات بتائی جائیں۔ اس وقت اللہ سبحانہ داروغہ جہنم کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کو ان کی علامات کی بنیاد پر پکڑو۔ ان کی علامات یہ ہیں: 1، ان کی آنکھیں پتلی اور زرد ہوں گی، 2، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ انہیں ان کے سر کے بالوں سے پکڑو اور جہنم کے نچلے درجے میں پھینک دو، کیونکہ یہ لوگ اپنے آبا سمیت حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد پر سخت تھے۔ انہوں نے حسین علیہ السلام سے جنگ کی، انہیں بے دردی سے شہید کیا، اور اس وقت یہ دشمنان حسین علیہ السلام اور آل حسین علیہ السلام جہنم کی چیخیں سن رہے ہوں گے۔ یہاں پہ دوبارہ اس جملے کو پڑھتے ہیں کہ اس وقت یہ دشمنان حسین علیہ السلام اور آل حسین علیہ السلام جہنم کی چیخیں سن رہے ہوں گے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تم سے کہیں گے، اے فاطمہ اب اپنی مزید حاجت بلند کرو۔ پھر اس وقت تم کہو گی کہ اے میرے پروردگار میرے شیعوں کو بخش دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میں نے تمہارے شیعوں کو بخش دیا۔ پھر تم کہو گی اے میرے رب میرے شیعوں کی اولادوں کو بھی بخش دے، تو خداوند عالم فرمائے گا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر تم اپنے شیعوں کی سفارش کرو گی، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے فاطمہ جو تم سے متمسک تھا اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو اس وقت عرصہ محشر کے دلوں میں حسرت پیدا ہوگی، اے کاش ہم اس دنیا میں فاطمی ہوتے۔ اے میری شہزادی اس وقت تم اپنے اور اپنی اولاد کے شیعوں، امیر المومنین علی علیہ السلام کے شیعوں کے ساتھ جنت کی طرف چلو گی۔ وہ سب امن و امان کے ماحول میں ہوں گے اور ان کے عیب پوشیدہ ہوں گے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ جی ہاں، شدائد و مشکلات کا نام و نشان نہ ہوگا، ہر طرف امن و امان کا دور دورہ ہوگا۔ دشمنان محمد و آل محمد علیہ السلام خوف زدہ ہوں گے، محب آل محمد علیہ السلام مشروبات جنت سے اپنی تشنگی بجھا رہے ہوں گے، اور دشمنان آل محمد علیہ السلام پیاس سے نڈھال اور بے حال ہوں گے۔ اے میری شہزادی جب تم جنت کے دروازے پر پہنچو گی تو وہاں 12,000 حوریں تم سے ملاقات کریں گی۔ یہ وہ حوریں ہوں گی کہ جنہوں نے تم سے پہلے کسی سے ملاقات نہیں کی ہوگی، اور نہ یہ تم سے ملاقات کرنے کے بعد کسی اور سے ملیں گی۔ ان سب کے ہاتھوں میں ایک نورانی نیزہ ہوگا، کیونکہ یہ نورانی سواریوں پر سوار ہوں گی۔ ان سواریوں پر زرد سونا یاقوت کی جھلیں جیم دو چشمی ہے لام یہ نون غنہ ہوں گی، اور ان کی باغیں تر و تازہ موتیوں کی ہوں گی۔ ہر سواری پر سندس کا تکیہ ہوگا۔ اے میری دختر جب تم جنت میں داخل ہوں گی تو اہل جنت تمہارا استقبال کریں گے۔ وہاں تمہارے شیعوں کے لیے نورانی دسترخوان بچھائے جائیں گے جو جوہر سے بنے ہوں گے۔ وہ جنت کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور دوسرے لوگ حساب کے کٹہرے میں حساب دے رہے ہوں گے۔ تمہارے چاہنے والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور وہ جو چاہیں گے انہیں میسر ہوگا۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 8، صفحہ 53 سے لے کر 55۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے مؤلف کا تجزیہ و تحلیل۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں۔ تجزیہ لکھا ہے کہ مذکورہ تمام احادیث حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس منزلت و مقام کے موضوع پر مشتمل ہیں کہ جو آپ سلام اللہ علیہا کو بارگاہ پروردگار میں حاصل ہے۔ روز قیامت دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے انہیں اس طرح چن لیں گی کہ جس طرح پرندہ صحت مند دانوں کو چن لیتا ہے، کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی محبت ایمان اور عظیم الشان عمل ہے، اور ان سے بغض اور کینہ کفر اور برائی ہے۔
اسی طرح تمام ائمہ معصومین علیہ السلام سے محبت رکھنا واجب ہے، جس طرح کے روایات موجود ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا منافقت ہے۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، شرح الحدیدی جلد نمبر 16 اور صفحہ 282۔ پھر ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ 508 پر، یہاں پہ لکھا ہے حی علی خیر العمل کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خیر العمل الولایت، سب سے بہترین عمل آل محمد علیہ السلام کی ولایت کا اقرار اور ان کی اتباع ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ خیر العمل بر فاطمۃ و ولدہا، کہ سب سے بہترین عمل حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور آپ کی اولاد سے نیکی کرنا ہے، یعنی ان کی اطاعت کرنی ہے۔ حوالہ ہے مقتل الحسین علیہ السلام، خوارزمی، صفحہ 59۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ آ گئی سامنے، حضرت سلیمان فارسی کی حدیث مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ سے مروی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان رضی اللہ، جس کسی نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت و مودت رکھی تو وہ جنت میں میرے ہمراہ ہوگا، اور جس نے ان سے بغض و کینہ رکھا وہ دوزخ کا ایندھن ہوگا۔ یہ مکمل ہوا، اور اب اگلی ہیڈنگ مودت فاطمہ کے فوائد، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اے سلیمان رضی اللہ، محبت فاطمہ کے 100 فوائد ہیں جو مواطن و میم واو الف توئے نون، جو مواطن و مقامات پر کام آئیں گے۔ ان میں سے چند مواطن و مقامات سب سے اہم اور مشکل ترین ہیں، اور وہ یہ ہیں، سامعین یہاں پہ 5 لکھے ہوئے ہیں۔ 1 ہے موت، 2 قبر، 3 میزان، 4 محشر، اور 5 حساب۔ لکھا ہے محب فاطمہ سلام اللہ علیہ ان مذکورہ مقامات سے اسی طرح آسانی سے گزرے گا کہ اسے ان مواطن کے شدائد کا احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ حوالہ نوٹ کیجیے اس گفتگو کا، مقتل الحسین، خوارزمی، صفحہ 59، اور ینابع المودت، صفحہ 263۔ پھر چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب، جہاں لکھا ہے طولانی حدیث۔ ایک طولانی حدیث کا اقتباس ہے انورٹڈ کاما کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العزت کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ولی علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام، سبطین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہیں، اور قیامت کے دن ان کے محب کے لیے نار جہنم سے امان ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گئی۔ حوالہ ہے المصدر، صفحہ نمبر 15۔ لکھا ہے جی ہاں، اس مضمون پر مشتمل کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ اور اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے تجزیہ و تحلیل، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم اگلی نشست میں پڑھیں۔ ابھی پڑھتے پڑھتے اچانک ٹائم کے اوپر میری نظر گئی تو یہ تو 31 منٹ سے زیادہ ہو گئے، اندازہ ہی نہیں ہوا اتنی خوبصورت تحریر ہم پڑھ رہے تھے۔ کتاب کے 509 پر اب آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ یہ تجزیہ و تحلیل، اور ابھی اس جو ہم پڑھ رہے تھے یہ 36ویں فصل، اس کے ابھی صفحات باقی ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں مکمل کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔